قرآن کریم میں جس مقام سے میں نے تلاوت کی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک شخص تھا عتبہ بن ابی معیط، اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں حضور کی بارگاہ میں آیا جایا کرتا تھا اور حضور کے فرامین بھی سنتا تھا۔ حضور سے اس کو پیار ہو گیا، حضور سے اس کو محبت ہو گئی، آنے جانے لگا۔ ایک بار اس نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی۔ جب اس کے گھر تشریف لائے، فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاتے۔ تو آپ وہ محبت بھی کرتا تھا، تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت بھی ذوق و شوق کے ساتھ کی تھی، تو اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور اس طرح وہ بظاہر مسلمان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا اور سرکار واپس تشریف لے گئے۔ یہ جو عتبہ بن ابی معیط تھا، اس کی دوستی تھی ابی بن خلف کے ساتھ۔ اس کی دوستی تھی کس کے ساتھ؟ ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو اس کو جب پتا چلا، ابی بن خلف بڑا ظالم کافر تھا، اس کو پتا چلا کہ میرا دوست کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یہ تو آگ بگولا ہو گیا، اور یہ فوراً سے پہلے پہنچا عتبہ بن ابی معیط کے پاس۔ تو اس نے کہا کہ بھئی اگر تم دین اسلام نہیں چھوڑو گے تو میری اور تیری دوستی ختم، میری تیری دوستی ختم۔ اگر تم میرے دوست رہنا چاہتے ہو، دوستی بھی گہری تھی، دوست رہنا چاہتے ہو، تو ابی بن خلف نے کہا کہ تمہیں پھر دین اسلام چھوڑنا پڑے گا، مرتد ہونا پڑے گا۔ چنانچہ وہ اس کی دوستی کی وجہ سے دوبارہ مرتد ہو گیا، دین اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ شخص جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ کے قہر و غضب کو دیکھے گا، تو پھر قرآن نے اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن یہ اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے، پچھتاوا لگتا ہے اور ندامت ہوتی ہے، تو بعض اوقات یہ اپنی انگلیاں منہ میں لے لیتا ہے، تو اس وقت اس کو ایسی ندامت، ایسا پچھتاوا ہوگا۔ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ ظالم اس دن اپنے ہاتھ چبائے گا کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، کہے گا یا ویلتی، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے ابی بن خلف جیسے غلیظ انسان کو، اس کافر بدبخت کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر وہ میرا دوست نہ ہوتا تو میری دوستی تو محمود خدا سے ہو چکی تھی، وہ دوستی، اس دوستی کی برکت سے میں جنت کا حقدار بن جاتا، میں صراط مستقیم پر آ جاتا۔ اے کاش کہ میں نے اس بدبخت کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ حضرات گرامی، آج ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ میرا دوست کون ہے، Who is my best friend؟ کون ہے میرا دوست جس کو میں اپنا جگری یار سمجھتا ہوں؟ کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کا کردار، کریکٹر کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، وہ کس سوچ کا بندہ ہے، کس نظریے کا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دیکھو، اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین اخیہ دین خلیلہ،
الرجل علی دین خلیلہ، فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، وہ کس سے یاری لگا رہا ہے، وہ کس سے اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا بنا رہا ہے، یہ تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہم اغننی عن الناس، یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، یعنی میں الگ تھلگ ہو جاؤں، لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دے۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس کی دعا سنی تو فرمایا اے شخص، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو رب سے موت مانگ رہا ہے، تو رب سے موت مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے کہ انسان انسانوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، جس طرح کا ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں میں بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا تو اپنے لیے موت مانگ رہا ہے، کوئی انسان ہر طرح کے لوگوں سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم نے دعا مانگنی ہے تو لفظ میں بتاتا ہوں، دعا تو مانگ۔ فرمایا اس طرح دعا مانگ اللہم اغننی عن شرار الناس، عن شرار الناس، اے اللہ مجھے برے لوگوں سے، اللہ مجھے شریر لوگوں سے بے نیاز کر دے، شریر لوگوں سے، برے لوگوں سے یا اللہ مجھے پناہ دے دے۔ یہ دعا مانگ، یہ نہ دعا مانگ اللہم اغننی عن الناس، لوگوں سے کوئی بندہ کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کے بھائی ہیں، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ددیال ہے، ننیال ہے، کس کس کو چھوڑے گا اور کس کس سے بے نیاز ہوگا؟ فرمایا یہ تو ایسے ہی جیسے تو اپنے لیے موت مانگ رہا ہے۔ بندہ مر کے ہی لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، یعنی سب سے الگ ہوتا ہے، جب تک جی رہا ہے اس کو لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں برے لوگوں سے محفوظ فرما اور اچھے لوگوں کا فیضان ہمیں نصیب فرما، کیونکہ صحبت جو ہوتی ہے نا، الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں اس کو جب روکا جائے گا یار فلاں بندے کے پاس نہ بیٹھو، تو کہے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، میں تو بس دیکھنے جاتا ہوں کیا ہوتا ہے، میں تو کبھی جوا نہیں کھیلیا، میں کبھی شراب نہیں پیتی، میں انہاں دے نال کبھی کوئی غلط کام دے اندر شریک نہیں ہویا۔ تو بھائی چوروں کے ساتھ جانے والا چاہے چوری نہ بھی کرے تو اسے چوری کہا جاتا ہے، ان کے چوری کے عمل میں اگر شریک نہ بھی ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ چوری کہا جاتا ہے، اسے کچھ اور تو نہیں کہا جائے۔ تو اس لیے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ اسلام میں دوستی کا کنسیپٹ ہے، بہت زبردست کنسیپٹ ہے۔ اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے کس طرح کے دوستوں سے دوستی لگانی ہے، کس طرح کے لوگوں سے تم نے اپنا یارانہ بنانا ہے، اسلام۔ اور صوفیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ صوفیہ تو ان کے پاس جب کوئی آتا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے دوستی کے بارے میں تربیت کرتے ہیں، اور دوستی کے بارے میں تربیت کرنا صوفیہ اولیاء کے نزدیک فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے دوستوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو بھائی الجنس یمیل الی جنسی، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبوتر کبھی کموں کے ساتھ نہیں اڑتا، اڑا کبھی؟ کیوں جی؟ میں تو کبھی نہیں دیکھا، جو تسی دیکھا تو میرے داس کبوتر کے ساتھ ہی اڑنا پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی جنس ہے، کوا کوے کے ساتھ اڑتا ہے، بطخ بطخ کے ساتھ رہتی ہے، چڑیا چڑیا کے ساتھ رہتی ہے،
اسی طرح انسان جس نیچر کا ہوتا ہے، جس فطرت کا ہوتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کو وہ پسند کرتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کی وہ اس کی اٹھک بیٹھک رکھتا ہے، اسی طرح کے لوگوں سے وہ دوستی لگاتا ہے۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، خصوصاً یہ جو حدیث پاک الرجل علی دین خلیلہ، کہ جو آدمی ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر دوست اچھا ہوگا، دوست نمازی ہوگا تو اس کی برکت سے وہ بھی نمازی بن جائے گا، دوست عاشق مصطفیٰ ہوگا تو اس کو بھی عشق مصطفیٰ کی خیرات نصیب ہو جائے گی، دوست اگر تہجد گزار ہوگا تو دوسرے دوست کو بھی اس نیکی کی توفیق ملے گی، دوست اگر کثرت سے توبہ و استغفار درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو بھی اس کا ذہن ملے گا، اور دوست اگر اچھی سوچ کا مالک ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس کے دوست کو بھی یہی باتیں، ان کی خوشبو آئے گی۔ اس لیے میاں صاحب نے ہمیں اپنے انداز میں، صوفیاء کا اپنا انداز ہے، وہ اپنے سے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطارا، اس سودا پاوے مل نہ لئیے بھلے اور ہزارا۔ فرماتے ہیں چنگیاں نال یاری لا لو، چنگیاں نو اپنا دوست بنا لو، چنگیاں دے نال اپنی فرینڈشپ بنا لو۔ جے تسی نیک عمل کرن دے اندر کامیاب نہ ہوئے، نہ بھی ہوئے، پھر بھی تواڈے دل دے اندر نیکاں دی محبت پیدا ہو جائے گی، قرآن دی محبت پیدا ہو جائے گی، رب رسول دی محبت پیدا ہو جائے گی۔ انجیے جی ادھر دی دکان تے جاؤ، ادھر نام ہی لو، ادھر نام ہی خریدو، لیکن جب دکان چوں باہر آؤ گے خوشبو ضرور آئے گی، مہک ضرور آئے گی، معمر ضرور لگو گے، کسی دے کولوں گزرو گے کوئی ضرور پوچھے گا جناب آج بڑی سونی خوشبو آئی ہے، آج بڑا پیارا عطر آیا ہے، تسی دسو گے میں تے عطر نہیں آیا، میں تے صرف عطار دے کول گیا سی، میں تے صرف عطر والے کی دکان دے اندر گیا ہے۔ ابھی صحبت کا فیضان ہے کہ میرے اندروں بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ سودا پاوے مل نہ لئیے بھلے اور ہزارا۔ ایسے نیک لوگوں کے بارے میں صوفیاء فرماتے ہیں، خود حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگوں کی مجلس ایسی مجلس ہے ہم الجلساء، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، جو بھی ان کے پاس آتا ہے ان کا فیضان نظر پا رہتا ہے وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطارا، سودا پاوے مل نہ لئیے بھلے اور ہزارا۔ تے جے یارو جے تسی اپنا اٹھنا بیٹھنا شرابیاں نہ رکھو گے، کبابیاں نہ رکھو گے، بے نمازیاں نہ رکھو گے، فاسق و فاجر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اگرچہ اس کی بری صحبت کی وجہ سے اس کے برے اعمال تمہارے اندر پیدا نہ ہو، لیکن بدی کی طرف دل مائل ہو جائے گا، دل کے اندر بدی کی نفرت ختم ہو جائے گی، گناہ کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، او
کنج کنج بھئیے، کپڑے پاما جنہیں مرضی سمیٹ لو، جیسے مرضی اپنے کپڑے کو سمیٹ لو، کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے، او چنگا پیر ہزارہ۔ وہ عتبہ بن ابی معیط سرکار سے محبت کرنے لگ گیا، لیکن ایک برے دوست کی وجہ سے دین ہی بدل گیا۔ اور آج حضرت ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ آدمی، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن جو ہے، 17-18 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، یہ جب کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے مذہب کے دوست ملتے ہیں، کسی کو عیسائیت سے دوستی ہو جاتی ہے، کسی کافر سے دوستی ہو جاتی ہے، کسی کی مرزئی سے دوستی ہو جاتی ہے، کوئی سکھ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کسی غیر مسلم سے دوستی ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دین ہی بدل جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے، اللہ کا معاذ اللہ انکار کر دیتے ہیں لوگ۔ اس وجہ سے صحبت بری ملی، دوست برے مل گئے۔ تو آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا دوست کون ہے، ہم دیکھیں کہ ہماری فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے حضرت داتا صاحب نے بڑی پیاری تربیت فرمائی مکاشفۃ القلوب میں۔ آپ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا۔ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ اللہم اصلح اخوانی، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعا مانگ رہے، اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے؟ کہنے لگے بڑا آپ نے ایکسلنٹ آنسر دیا۔ کہنے لگے کہ ابھی تو میں یہاں اللہ کے گھر میں ہوں، ابھی تو یہاں عبادت کر رہا ہوں، ابھی تو طواف کے مزے لے رہا ہوں، ابھی تو جناب مقام ابراہیم کا دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں، ابھی تو بیت اللہ شریف میرے سامنے ہے، عبادت میں مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے۔ لیکن جب میں واپس جاؤں گا تو مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اپنے یاروں کی بیٹھک میں جانا پڑے گا۔ اگر وہ نیک بن جائیں گے تو میں بھی نیکیاں کرتا رہوں گا، میں بھی نیکوں کی فہرست میں رہوں گا، نیکیوں پر مجھے ثابت قدمی ملے گی اگر میرے دوست نیک بن جائیں گے۔ اور اگر وہ نیک نہ ہوئے، اگر وہ برے ہوئے، وہ بے نمازی ہوئے، وہ روزوں کو چھوڑنے والے ہوئے، شریعت کی حدود کو پامال کرنے والے ہوئے، ان کے نظریات اگر ٹھیک نہ ہوئے اور ان کے خیالات اگر فاسد ہوئے تو میں بھی ان جیسا ہی ہو جاؤں گا، یعنی میں بھی ان جیسا ہی ہو جاؤں گا۔ لہذا میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، میرے یاروں کو نیک بنا دے۔ تو بھائیو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ اچھے دوست دے دے، نیک دے دے، حافظ قرآن سے دوستی لگائیں، عالم دین سے دوستی لگائیں، مفتیان کرام سے دوستی لگائیں، اولیاء اعظام سے دوستی لگائیں، صوفیاء سے دوستی لگائیں، نیک لوگوں سے، اچھے کردار والے، اچھے اخلاق والے، جن کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے، جن کو دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں اور بڑھ جائے، جن کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے، جن کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملے، جس سے ہمارا کردار سنورے، جس سے ہمارا کریکٹر نکھر جائے، جس سے ہمیں ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق ملے، جس سے ہمیں اچھی سوچ ملے، اچھا نظریہ ملے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں دوستی لگانی چاہیے، اور اگر ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں گے تو شاعر نے اس کا نتیجہ بڑا زبردست بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں،
مل کے پڑھ لیجیے چنگیا چنگیا نال لالو چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں پھر فائدہ کی ہوئے گا کہ مشکلات آسان ہو سنساریاں مشکلات آسان ہو سنسار آج دور بدل گیا ہے، دوستی کرنے کے نئے نئے طریقے آ گئے، یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے اور جناب انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیک ہے، یوٹیوب ہے اور اس کے علاوہ کئی پلیٹ فارم ہیں، جس کو دیکھا ریکویسٹ بھیجی دوست بنا لیا۔ اب ظاہر ہے جس کو دوست بنایا ہے اس کی سوچ منتقل ہوگی، اس کی پوسٹیں آپ کو آئیں گی، جس طرح کا گند وہ دیکھ رہا ہے اسی طرح کا آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ بڑا آسان ہو گیا، لیکن دوستی کا جو ذرائع ہیں یہ تو آسان ہو گئے، یہ عام ہو گئے، لیکن مسلمان کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے جس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے یہ میرے قابل بھی ہے کہ نہیں، کہیں خود تو ڈوبا ہوا ہے کہیں میرا بھی نہ بیڑا غرق کر دے، خود تو بے دین ہے۔ آج ہر بندہ جو سوشل میڈیا کا یوزر ہے وہ دیکھے کہ اس کی فرینڈ لسٹ میں جناب کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، قادیانی بھی ہیں، مرزائی بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، گندے لوگ بھی ہیں، بے حیا لوگ بھی ہیں، تو اس کو نکالے بھائی، کیوں اس کی وجہ سے اپنا دین خراب کر رہے ہیں، کیوں اس کی وجہ سے اپنی عاقبت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ آج نیت کر لیں، ہمارے خصوصاً یہاں پہ جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنی فرینڈ لسٹ کو صاف اور شفاف بنائیں گے۔ جی یار اچھے لوگوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، آپ نے اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہی ہے تو وہاں پہ بڑے عاشقان مصطفیٰ بھی ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں، عاشقان صحابہ ہیں، عاشقان اولیاء کرام ہیں، علماء ہیں اور صلحاء ہیں، اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، حفاظ کرام ہیں، قرہ حضرات ہیں، ان سے دوستی لگائیں، ان کو جناب لائیو کال کریں کہ جناب آج ہمیں اللہ کا کلام سناؤ، جناب آج آپ ہمیں نعت مصطفیٰ سناؤ، یعنی کسی کو کال کریں، کسی کے ساتھ ویڈیو چیٹ کریں، جناب آج آپ ہمیں قرآن کی ایک آیت ہی بتا دیں، اس کی تفسیر سنا دیں، یعنی ایک حدیث مصطفیٰ سنا دیں، ایسے ڈیمانڈ کریں ہم۔ لیکن آئے ہائے یہ سوچ کہاں سے آئے گی، یہ جو خیالات ہیں یہ کیسے بدلیں گے؟ تب بدلیں گے جب ہم یار بدلیں گے، جب ہم دوست بدلیں گے، جب ہم اپنا یارانہ ٹھیک کر لیں گے، پھر دل خود ہی کرے گا کہ آج یار فلاں کو فون کر کے قرآن کی تلاوت سنتا ہوں، آج فلاں کو جو ہے وہ اس سے رابطہ کر کے ویڈیو چیٹ کر کے کچھ بھی جو بھی ذرائع ہیں اس کو استعمال کر کے میں اللہ کا قرآن سمجھتا ہوں، حدیث مصطفیٰ سمجھتا ہوں، شان اولیاء سمجھتا ہوں، شان صحابہ، شان اہل بیت، انبیاء کرام اور مصطفیٰ کے ترانے سنتا ہوں۔ یہ تو سوچ کب آئے گی؟ جب اچھے دوست ہوں گے، جب پیارے دوست ہوں گے، یعنی کیسے دوست کہ جن کو دیکھیں تو رب یاد آ جائے، جن کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ آپ میں سے بہت سارے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے جمعے میں اعلان کیا کہ آج محفل ہوگی، جس کو دلی لگاؤ تھا، جو آ سکتا تھا وہ آ گیا نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھی صحبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھی صحبت ہے کہ اس کی برکت سے ہم سب کو مل کر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا نصیب ہو رہا ہے، ایسی مجلس لگانا نصیب ہو رہی ہے، ایسی محفل سجانا نصیب ہو رہی ہے کہ علم دین کی مجلس میں ہے۔ علم دین کی مجلس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جو اس میں ایک گھڑی کے لیے شرکت کرے گا اللہ اسے پوری رات جا کر عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ علم دین کی مجلس کی یہ شان ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے بارے میں فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، لوگوں جب تمہارا گزر جنت کی کیاری سے ہو جائے،
جنت کی کیاری سے ہو جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ زمین پر جنت کی کیاری ذرا سویا آسان کر کے سمجھا دیجیے. تو فرمایا جنت کی کیاریاں یہ ذکر کے حلقے ہیں, جنت کی کیاریاں یہ علم دین کے حلقے ہیں. فرمایا جہاں تمہیں علم دین کی مجلس ملے, اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ملے, فَاتَّقُوا فِيهَا, وہاں سے کچھ میوے لے لیا کرو, وہاں سے کچھ چن لیا کرو, میوے لے لیا کرو. ایسے ہی سمجھنا تم جنت کی کیاری میں آ گئے ہو. یہ بھائی جنت کی کیاری ہے, لیکن آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ اچھی صحبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہاں آئیں گے, اب ذکر ہوگا, دعا ہوگی, دعا مانگی جائے گی, یا اللہ جتنے یہاں پہ حاضرین ہیں سب کی مشکلیں آسان کر دے. تو اللہ تعالیٰ جمع ہو کر اجتماع کی صورت میں جو مسلمان مل کر دعا مانگتے ہیں, اللہ اس دعا کو جلدی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. تو دعا قبول ہوگی, مشکلیں آسان ہوگی, پریشانیاں دور ہوگی, بیماریوں سے شفا ملے گی, دکھ درد دور ہوں گے, قرضوں سے نجات ملے گی. کیوں؟ اچھی صحبت ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے مشکل آسان حسن ساریاں, مشکل آسان اور چنگیاں دے وچ عادتاں دو پیاریاں کی عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں, عادتاں چنگیاں تے شکلاں. عادتیں کیسی ہیں کہ اللہ نے دل سخی عطا فرمایا, امت کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمایا ہے. کوئی اپنا دکھ لے کے آتا ہے یا اس کا دکھ سنتے ہیں, اگر توفیق ہو, استطاعت ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی مشکل حل کرنے میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور شکلیں کیسی ہیں کہ جو ان کو دیکھے محبت کی نگاہ سے, زیارت کرے, جو ان کو دیکھے بے ایمان ہو تو اللہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے, اور گناہگار ہو تو اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, بے نمازی ہو تو اللہ سجدوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جی, بد زبان ہو تو اللہ زبان میں مٹھاس عطا فرما دیتا ہے. یہ کیسے ملتا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے. تو کیا میں اور آپ ہم سب مل کے آج یہ نیت کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہم نے دوست بنانے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ بندے بنانے ہیں. یعنی جو جناب والا گانے میں مشہور ہے وہ ہمارا دوست ہے نہیں, جو فلمی ایکٹر ہے وہ ہمارا دوست ہے نہیں, جو اداکار ہے وہ ہمارا دوست ہے نہیں, جو دولت ایمان سے محروم ہے وہ ہمارا دوست ہے نہیں, جو معاذ اللہ مرتد ہو گیا, جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرہ نبوت کا منکر ہے وہ ہمارا دوست ہے, اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو رسول اللہ کا بے ادب ہے, اولیاء کا بے ادب ہے, صحابہ کا بے ادب ہے, اہل بیت کا بے ادب ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے. ہماری دوستی اسی سے ہے جو اللہ کا بھی پسندیدہ ہے اور محبوب خدا کا بھی پسندیدہ ہے, اسی سے ہماری دوستی ہوگی. تو یار مجھے بھی اپنا دوست بنا لو, ہے جی, آپ لوگ سارے اچھے ہیں, اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں آنے کا شرف عطا فرمایا. تو مجھے بھی اپنی دوستی میں قبول فرما. ہے جی, کوئی میرے سے دوستی کرے گا؟ ہے جی, ذرا ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ. اور یہ جو دوستی ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ ایمان کی علامت ہے, یعنی یہ ایمان کی علامت ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ دوستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے قیامت کے دن بھی ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے. ان کی دوستیاں ٹوٹیں گی نہیں, ان کی دوستیاں
ہاں یہ قیامت کے دن وہ دوست سے پیچھا چھڑائیں گے جن کے دوست بدکار ہوں گے، برے ہوں گے، اس دن وہ اپنے یاروں سے پیچھا چھڑائیں گے۔ اس دن رب فرماتا ہے کہ تھوڑی دوستی بھی دشمنی میں بدل جائے گی۔ یارو ایسے کیوں نہیں دوست بناتے کہ لجپال پرندہ نو توڑ دے نہیں جنی ماں پڑھ دے انہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اچھی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو موجودہ دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی دینی تحریک، سبحان اللہ کیا ان کی بہاریں ہیں، اس تحریک سے وابستہ ہو جائے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر یہاں پر آپ آ جائیں گے تو پیر عطار کے دامن کرم کی آپ کو ایسی ٹھنڈی ہوا ملے گی کہ انشاءاللہ خود بھی آپ معطر ہو جائیں گی، اور یہ خوشبو جو ہے آپ کے ساتھ نسلوں تک پھیل جائے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع ہر جمعرات کو بعد از نماز عشاء مختصر وقت کے لیے فیضان مدینہ سوسا روڈ میں منعقد ہوتا ہے، اس میں شرکت فرمائے، انشاءاللہ نیکیوں کا جذبہ ملے گا، اچھی صحبت ملے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذکر ہوگا تمام احباب آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے درود پاک پڑھنے